PK 12 1 2 1 2 3 4 ہم علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کو ہم رب نہیں مانتے۔ بیٹا یہ یہاں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ، یہ قرآن ہے، قرآن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ تو پہلے وہ بات میں مکمل کر لوں، جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ میں اپنے امتی کا جنازہ پڑھوں، ہر امتی کا جنازہ پڑھوں، تو پھر اللہ کی محبت کے کیا کہنے، جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ قرآن میں فرما رہا یا ایہا الناس سُعْبُدُوا رَبَّكُمْ خَلَقَكُمْ، اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ قرآن میں فرما رہا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم سے کیا کرتا ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا، ڈرو، عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں بنایا ہے، ربکم خالقکم، جس نے تمہیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ کس لیے بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی وعلیکم السلام بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور قبر میں جو پہلا سوال ہوگا، یہ بھائی جو PKRK والے لکھ رہے ہیں نا، اگر موجود ہیں تو بیٹا قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا تیرا رب کون تھا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا تیرا نبی کون تھا، تیسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا تھا، تیرا دین کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اور محشر کے میدان سے نکل کر ہم سے یہ پوچھا جائے گا جوانی زندگی کہاں بسر کر کے آیا، یہ ایک پہلا سوال ہوگا۔ اور جوانی اس میں اضافی ہے، مثلا زندگی اور جوانی کا اللہ علیحدہ، جوانی کہاں خرچ کر کے آیا، اور مال کہاں سے کمایا، اور کہاں کہاں خرچ کر کے آیا، یہ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ جبکہ قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم ہے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، حساب کتاب کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ کی قسم، اللہ قرآن میں واضح فرما رہا، ایسا نہ ہو کوئی بندہ جہنم کی آگ میں چلا جائے، اور جہنم میں چلا جائے اور قبر کے عذاب میں پھنس جائے۔ اس لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغام نہیں بھجوایا، بلکہ کر کے دکھا کر کے تشریف لے گئے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کی زندگی ہے۔ آپ سورہ احزاب کی آیتیں پڑھیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت۔ یہ بیٹا بہت پیاری دعائیں ہیں، ہم اللہ سے دعائیں کریں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، کہیں بھی نہیں ہے تم اللہ کے غیر سے مانگو، کہیں بھی نہیں ہے کہ میں عرض کرتا ہوں، یہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ ایسی دعا سے پناہ عطا کر دے۔ کیا کون کر رہا ہے یہ دعا؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری دعاؤں، میں ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتا ہوں اور جو قبول نہ ہوتی ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے، الصحابی کالنجوم، صحابہ کے بارے میں یہ من کنت مولا فعلی، میں مولا، یہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے نا یہ صحیح ہے۔ مطلب بات سمجھنے کا یہ ہے، مولا کا مطلب رب تو نہیں ہو گیا نا، مولا کا مطلب رب نہیں ہے، اس سے مانگنا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر وہ بات، میں تو اللہ کی تعریف کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ جی السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے؟ جی بہت شکریہ، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اس کا مولا کا مطلب آپ ChatGPT پہ لکھ لیجئے، اس کا معنی کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مولا کا مطلب کیا ہے۔ آپ لکھیے اور پڑھیے، کیا اس کا مطلب رب بنتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے مانگے؟ آج تو اللہ نے آسان کر دیا ہے، ہر کسی کے پاس ChatGPT ہے۔ آپ لکھیے وہ پنجتن پاک جو آپ کہتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہاں سے نکلا ہے، اللہ کی قسم میں پتہ نہیں ہے۔ ہم تو آپ سے عرض کر رہے، آپ اپنے ChatGPT اپنے موبائل کو اٹھائیے، اس میں لکھیے پنجتن پاک جو کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس سے کیا مدد مانگنی چاہیے، کیا ان سے وہ ہمارے مسئلوں کو حل کریں گے، کیا وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ نہیں، ہمیں پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ الصحابی کالنجوم،
پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کے ہمیں اگر ان میں لڑائیاں جھگڑے فساد ہوئے ہیں، کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں تو ہمیں حق نہیں ہے، یہ تقدیر ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا جس کا مفہوم ہے، یہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ ایک پیج پر آ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر آ جائیں، اللہ قرآن اطیع اللہ و اطیع الرسول پر آ جائیں، اللہ کے قرآن کو ماننے والے بن جائیں۔ یہ سچی کتاب ہے اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ نے زمین آسمان بننے سے پہلے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کر کے اللہ نے فرمایا لکھو۔ یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا وہ لکھ دو جو آج کے بعد سب کچھ ہونے والا ہے۔ وہ قلم نے سب کچھ لکھ دیا اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر تمہاری لکھ دی گئی، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے رسول نے 3 دعائیں کی تھی جو 2 قبول ہو گئیں، ایک قبول نہیں ہوئی۔ ان میں ایک دعا ایسی تھی کہ یا اللہ ان میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں، یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ اور 2 دعائیں جو قبول ہوئی، ان میں پہلی دعا یہ ہے، اے اللہ میری امت کے اوپر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مقرر نہ کر دینا جو ان کو بالکل ہلاک و برباد کر دے۔ یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اور دوسری دعا کی، اے اللہ ان کے اوپر قحط نہ بھیج دینا کہ یہ قحط سے ہلاک ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور لا تفسدوا فی الارض، اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو سچا قرآن مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں واضح آیت اتاری ہے، لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اوپر فساد مت مچاؤ، زمین کے اوپر فساد مت مچاؤ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فساد مچانے کی وجہ سے دنیا کے اندر حالات بگڑتے چلے جا رہے، جتنے ہم فساد بڑھاتے چلے جا رہے، بدعمالیاں کرتے چلے جا رہے، اور حالات بگڑتے چلے جا رہے۔ اللہ بھئی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میں تو یوں کہوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی تو مان کے زندگی گزاریں۔ کیا انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟ کیا ان کی سیرت ایسی تھی کہ وہ ہماری جیسے ہماری سیرت ہے؟ کیا انہوں نے ماں باپ کو ستایا؟ کیا انہوں نے اپنے گھر والوں کو تنگ کیا؟ کیا انہوں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا؟ کیا انہوں نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا؟ کوئی ایسا عمل ایسا نہیں کیا جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ یاد رکھیے، جو میں اور آپ ہیں، ہمیں بھی حکم ہے اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو یہ حکم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اور جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ یہاں تک ہے، محمد رسول اللہ، اشہد اللہ، میں شہادت دیتا ہوں لا الہ الا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ ساری کائنات کو چلانے والا تو ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی ہے جو میرا رب ہے، میرا بنانے والا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا کا معنی ہے نہیں الہ تمہارا کوئی، نہیں الہ تمہارا مشکل کشا کوئی، مگر اللہ مگر اللہ۔ یہ قرآن، یہ اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیجئے، اس میں الا اللہ کا مطلب یہ ہے مگر اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی تمہارے اوپر حال لانے والا ہے۔ اللہ ہی سے دعا کیجئے، اللہ ہی سے دعائیں کیجئے، اللہ ہی سے مانگیے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب تمہارا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور تم اللہ سے مانگنا، اور یہ بخاری میں حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور تمہاری نمک تمہارا بھی کم ہو جائے، گھر میں ختم ہو جائے، تو وہ نمک بھی اللہ سے مانگنا۔ اللہ مجھے آپ کو، تو ہم لوگوں سے مانگتے پھر رہے۔ اور مجھے بھی یہ بتائیے، کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگنا، میرے جانے کے بعد مجھ سے مانگنا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، اس خطبے میں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیے، میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، آپ اس کو پڑھیے، اس کے اندر واضح حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے کہ اے اللہ میری قبر کی حفاظت کرنا، اور میری قبر کو جیسے یہود و نصارہ نے
یعنی عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، اور لعنت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے اوپر، اے اللہ ان کے اوپر لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور آج میں نے اور آپ نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور پتہ نہیں کس کس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لیا۔ یہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے قبر کے اندر۔ یہ نبیوں کی محنت ہے، نبیوں کی محنت ہے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور اپنے اصل حقیقی خالق کو پہچان لیں، جو نظر نہیں آ رہا، جو دیکھنے میں تو نظر نہیں آ رہا، اس کو دیکھیں گے کب؟ جب قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس میں یہاں حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک کی یہ آیتوں کا ترجمہ ہے، اس کو چیٹ جی پی پہ لکھ لیجئے اور پوچھئے اس سے کیا روح کیسے نکلتی ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، جب ہنسلیوں تک پہنچتی ہے تو اس پر غیب کا نظام کھول دیا جاتا ہے، اس کو وہ فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، غیبی نظام جہاں سے آسمانوں سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، ہم سمجھ رہے دکانوں میں ہے، ہم سمجھ رہے مال میں ہے، پیسوں میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ غیب میں رزق ہمارا آسمانوں سے اتارتا ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، قرآن کی یہ آیت ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کم بیشی معاف فرمائے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، وہ میرے اور آپ کے بالکل قریب ہے۔ وہ خود فرما رہا میں تمہاری شہ رگ کے قریب ہوں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، کئی لوگ آتے تھے اور یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کہاں ہے، کدھر ہے؟ تو پیارے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میں ان کی شہ رگ کے قریب ہوں۔ آج ساری دنیا کے سارے انسانوں کی شہ رگ کے قریب وہ اللہ ہے، لیکن ہم اس کے قریب نہیں ہیں، ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ غیب کے اندر ہے۔ اگر وہ سامنے ہوتا، وہ پیارا رب ہمارے سامنے ہوتا، ہمیں روزی دیتا، ہم اس سے روزی لیتے۔ جیسے آج ہم تنخواہ اپنے باس کی ساری باتیں مانتے ہیں، ایسے ہم 50 نمازیں بھی ہوتی، 500 نمازیں بھی ہوتی، ہم روزانہ پڑھتے، ہم اللہ کے سامنے جھکتے، اس کا سجدہ کرتے، جیسے فرشتے اللہ کے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو آسمان ہے، اس پر فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں کہ وہ پہلا آسمان جو ہے، یہ آپ اس کی تحقیق کر لیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلا آسمان فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے چرچراتا ہے، اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ آسمان کیوں نہ چرچرائے؟ اس لیے کہ اس پر اتنی تعداد میں فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے، جب سے پیدا کیا وہ رکوع میں ہے۔ کوئی ایسا فرشتہ ہے جس کو، کئی ایسے فرشتے ہیں جو سجدے میں ہیں تو وہ سجدے میں ہی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے، اللہ کی حمد بیان کر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اس کی پاکیاں، اس کی تعریفیں صبح و شام، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ قرآن میں فرما رہا، اور دیکھو انسانوں، ساری دنیا کے انسانوں سن لو، ساری مخلوق میری تعریف کرتی ہے، میری بڑائی کو بیان کرتی ہے۔ الشمس والقمر، سورج اور چاند، الشمس والقمر بحسبان، میری تعریف کرتے ہیں۔ سورج بھی میری تعریف کرتا ہے، چاند بھی میری پاکی بیان کرتا ہے، اور والنجم والشجر، نجم کہتے ہیں ستاروں کو، ستارے اور شجر جو ہیں، یہ درخت جو ہیں، یہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتوں کا یہ مفہوم ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی ماننی ہے۔ ہمارا رب زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بولنے کی طاقت دینے والا ہے، آنکھوں سے دکھانے والا ہے، کانوں سے سنانے والا ہے، ہاتھوں سے پکڑانے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جو مجھے اور آپ کو چلا رہا۔ اگر اس کا حکم نکل گیا تو ہم دھڑام سے نیچے گر جائیں گے اور موت آ جاوے گی۔ اور موت آنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، منتقل ہوں گے اس کائنات سے اس دوسری کائنات کے اندر جس میں غیبی کے نظام ہے، اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیثیں بیان کی ہے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، اور جو
तुम देख लो, मेरा दिल चाहता था तुम्हें मुर्दों का अजाब दिखा देता, कब्र वालों का अजाब दिखा लेता। अगर मैं दिखा देता तुम्हें तो तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ देते। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, हमें हदायत नसीब फरमाए और आखिरत का शौक़ हम सबको नसीब फरमाए। और ये आपस में वला तफर्रकू, पहले तो मैंने आयत अर्ज़ की ला तुफसिदू फिल अर्ज़, ज़मीन पर फसाद मत मचाना, ज़मीन पर फसाद मत मचाना। अगर हम इस हुक्म को तोड़ेंगे, फसाद मचाएंगे, लड़ाई झगड़े डालेंगे, आपस में भी लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को भाई भाई के अंदर लड़ाई झगड़े डालेंगे, तो ज़मीन के ऊपर फसाद की वजह से आसमानों से जो फैसले होंगे वो गलत फैसले आएंगे, महंगाइयाँ होंगी, बीमारियाँ आएंगी, शादियाँ तुम करोगे, तुम बीवियाँ तुम्हारे पास होंगी लेकिन वो तुम्हारी नाफरमान बीवियाँ बन जाएंगी, औलादें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी औलादें नाफरमान बन जाएंगी। जब तुम ज़मीन पर फसाद मचाओगे, अल्लाह की तरफ से हालात आवेंगे, अल्लाह की तरफ से हालात आवेंगे। और दूसरी आयत वला तफर्रकू, और फ़िरक़ों में ना बढ़ जाना, फ़िरक़ों में ना बढ़ जाना, एक अल्लाह की इबादत करना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करना। कहीं भी कोई आयत हदीस बयान कर दीजिए जिसमें अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने हमें ये हुक्म दिया हो कि भाई तुम और गैरों से मांगना या और को किसी और को मुश्किल कुशा मानना। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे, हमें आखिरत का शौक़ नसीब फरमा दे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बुखारी शरीफ में हदीस है, जिसका दिल चाहे जाके पढ़ ले। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने अपनी वालदा की रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अल्लाह से इजाज़त चाही कि मैं उनकी कब्र की ज़ियारत कर लूँ, तो अल्लाह ने इजाज़त अता फरमा दी। आज तो मैं और आप अपनी मर्ज़ी से सारे काम कर रहे, लेकिन अल्लाह के रसूल अल्लाह से पूछ कर रहे, अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पर चला जाऊँ, क्या मुझे इजाज़त है? तो बुखारी शरीफ में ये हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त अता कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र पर तशरीफ़ ले गए। अबू हुरैरा भी साथ हैं और सहाबा भी साथ हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पर बैठकर इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। सहाबा कहते हैं कि अबू हुरैरा ये इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि हमने हजूर को इतना रोता कभी नहीं देखा कि इतना रोए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, ये देखो मैं अपनी तरफ से नहीं अर्ज़ कर रहा, अल्लाह ए अल्लाह, क्या मैं अपनी वालदा की मग़फ़िरत की दुआ कर सकता हूँ? तो अल्लाह ने इजाज़त नहीं अता फ़रमाई। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप मुझसे नाराज़ ना हो जाना, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। देखो इतना सख्त दीन है, कन्नान बेटा है नूह अलैहिस्सलाम का, ईमान नहीं लाया तो अल्लाह की कसम, कुरान पाक की आयतों का मफ़हूम है, जब अज़ाब आया तो बेटे को कहा कश्ती में आ जा, बच जाएगा, तो अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। और कुरान में आयतें हैं, प्यारे नबी अगर आपने दोबारा उसको बुलाया तो आपको भी हम ज़ालिमों में से शुमार कर लेंगे, आपको भी नबूवत से फ़ारिग कर देंगे। ये आपका नाफरमान नहीं, ये मेरा नाफरमान है। जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान होगा, वो अल्लाह का नाफरमान होगा। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में हदीसों में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में ये हदीसें मौजूद हैं। उनके बाप उनको, हालांकि जितने प्यारे नबी हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने करीब नबी हैं, लेकिन उनके वालिदैन जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, हमें ये समझ नसीब फरमाए, अल्लाह का दीन, अल्लाह की रस्सी एक ही है। मेरी रस्सी को, ये कुरान पाक की आयतों का मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तुम मिलकर मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये कुरान में अल्लाह ने आयत उतार कर बताया, तुम सब मुसलमानों को हुक्म है कि तुम सब मिलकर मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आज किसी ने कोई रस्सी पकड़ी हुई, किसी ने कोई रस्सी पकड़ी हुई है, किसी ने कोई रस्सी पकड़ी हुई है, किसी ने कोई रस्सी पकड़ी हुई है। ये इतना नुकसान कर रहे हम, दुनिया में भी नुकसान और आखिरत में आग ही आग होगी। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। इन्ना यौमुल फस्ली काना मीकाता, ये कुरान पाक की आयत हैं, बेशक हम तुम्हें फैसले के दिन इकट्ठा करेंगे और अपने सामने जमा करेंगे और हम तुझसे पूछेंगे किसकी इबादत करके आया, किसके दीन पर चल
کر آیا, کس کی بات مان کر آیا, کس کی بندگی کر کر آیا. اللہ بھائی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, آخرت کی فکر نصیب فرمائے دے. پلی کری اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی, اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اللہ سے دعائیں کرے. اللہ یہ بڑا آسان ہے, میں عرض کر رہا ہوں, اللہ سے ہدایت مانگیے, اللہ سے اپنے دل کی نرمی کو مانگیے, اللہ سے اپنے دل کی سختیوں کو دور کروا لیجئے. یاد رکھیے, ظاہری بیمار انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں, اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں, لیکن جو روحانی بیمار ہوتا ہے اس کو وہ ہمیں اس کی بیماری نظر نہیں آ رہی ہوتی. نہ اس بندے کو پتہ ہوتا ہے حسد کی بیماری ہے, بغض کی بیماری ہے, لالچ کی بیماری ہے, غیبت کرنے کی بیماری ہے, آنکھوں سے دیکھنے کی, غلط دیکھنے کی بیماری ہے, زبان سے غلط بولنے کی بیماری ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں میرے اور آپ کے اندر ہے. اس کو دور اللہ سے کروائیے, اور موت سے پہلے پہلے اللہ نے بہت لمبا ٹائم دیا ہے, وگرنہ قیامت کے دن جب ہمیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور قبروں سے اٹھائے گا, سورہ یاسین کی آیتیں ہیں, وَنُفِخَ فِی الصُّورِ, جب قیامت کا سور دوسرا سور پھونکا جائے گا, پہلے سور میں ساری کائنات کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا, آسمانوں کو توڑ پھوڑ دے گا, سورج چاند ستاروں کو ختم کر دے گا, اور یہ انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, پہاڑ اتنے مضبوط روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. یوم یقوم الناس کالفراش المبثوث, انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں, اور پانیوں کو آگ لگ جائے گی, یہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی. اللہ آسمان کو اذا الشمس کورت, اذا الشمس کورت, یہ سورج جو ہمیں چمکتا ہوا نظر آ رہا, اللہ کی قسم قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمے کا مفہوم ہے, اللہ اس کو بے نور کر دے گا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, یہ ستاروں کو اللہ جھاڑ کے پرے پھینک دے گا, اور یہ نظام ختم کر دے گا, اور انسانوں کو, ساری کائنات کی چیزوں کو ختم کر دے گا. انسان کو زندگی دوبارہ دے گا, اور اس کو پوچھے گا, ہم نے تمہیں اس لیے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا, اور تمہیں عقل عطا فرمائی تھی, شعور. قرآن کی آیتیں ہیں, تم افلا تدبرون, کیا تم سوچتے نہیں ہو, افلا یعلمون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اللہ نے بار بار فرمایا کہ میرے بندے کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, اور وَنُفِخَ فِی الصُّورِ, یہ قرآن سورہ یاسین کی آیتیں ہیں. وَنُفِخَ فِی الصُّورِ, جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس دن قبروں سے, وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, قبروں سے مردے اٹھیں گے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان ننگے اٹھائے جائیں گے جیسے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, یا نبی اللہ, کیا کسی کو شرم نہیں آوے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ, وہ 50,000 سال کا دن ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا, انسان اپنے پسینوں میں رونے کی وجہ سے رو رو کے ان کا حال برا ہوا ہوگا. ان کو یہ دھیان ہی نہیں ہوگا کوئی کون ننگا کھڑا ہے کوئی نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث بیان کی, اور اتنا وہ سخت دن ہوگا کہ انسان کہیں گے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی نہ دی جاتی. اللہ فرمائے گا نہیں, ہم نے تو تم سے حساب لینا ہے. یہ وہ دن ہے جس کو تم الحمد شریف میں پڑھتے تھے, مالک یوم الدین, یہ وہ دن آ چکا ہے. وہ قالو کہیں گے, سورہ یاسین کی پھر آیتیں ہیں, قالو, جب سور پھونک دیا جائے گا مردے اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے, قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پوچھے, اللہ سے وہ کہیں گے, قالو کہیں گے ہم سے, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا, ہم تو مرے ہوئے تھے, ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. یہ سورہ یاسین کو پڑھیے, جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, اور قرآن کا جو دل ہے وہ دل کیا ہے, سورہ یاسین ہے. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے, وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مرقد کہتے ہیں قبر کو,
ہمارے یہ اجتماعی فکرہ ہوگا جو سارے انسان کہیں گے مرکدینہ. اللہ فرمائے گا ہاذا، یہ وہ دن ہے، یہ سورہ یاسین کے اندر ہے، ہاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جو تمہارے پاس آ کر میرے نبی آ کر تمہیں بتاتے تھے، اور میرا تمہارے سے وعدہ تھا یہ تمہیں میں زندہ کر کے دکھاؤں گا اور تمہیں اپنے سامنے پیش کر کے دکھاؤں گا. دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف جہنم ہوگی. اور یہ قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم ہے. جب محشر کے میدان میں جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ دائیں طرف چلا جائے گا، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کو بائیں طرف چلا جائے گا. اور اللہ قرآن میں فرما رہا، آئے ہائے، اللہ قرآن میں فرما رہا یہ دائیں والے کتنے اچھے ہیں، اللہ کی قسم اللہ فرما رہا، اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے، یہ دائیں والے کتنے اچھے ہیں اور یہ بائیں والے کتنے برے ہیں. الم یاتکم نذیر، یہ بائیں والوں کو اللہ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ سورہ ملک کی آیت ہے، الم یاتکم نذیر. وہ کہیں گے قالوا بلا، بے شک ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا. ہم نے ان کی تکذیب کی، ہم نے ان کا ٹھٹھا اڑایا، مذاق اڑایا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب کر دے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، یہ بھی قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم ہے کہ جس کو وہ اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ ہدایت نہیں ہے کہ اللہ کے غیر کی عبادت کرنا، اللہ کی غیر سے مدد مانگنا. یہ اسی وجہ سے آج مسلمان فرقوں میں بٹ گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو سورہ انعام کی 157 یا 58 نمبر آیت کا مفہوم ہے، آپ دیکھ لیجئے. وہاں واضح ہے اللہ فرما رہا کہ تم فرقوں میں نہ بٹ جانا. اگر تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے، میرے پیارے نبی ان کو بتا دو جو فرقوں میں بٹ جائے گا آپ کا پیارے نبی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا نبیڑا ہم قیامت کے دن کریں گے. یہ مجھے چھوڑ کر اپنے آپ کو کہاں کہاں عبادت میں لگاتے رہے، کہاں کہاں اپنی جان لگاتے رہے، کہاں کہاں اپنے وقت کو لگاتے رہے، کہاں کہاں اللہ کے غیر کی پوجا کرتے رہے. اللہ بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کا شوق نصیب فرمائے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے جب بھی قبر کا حال بیان کرتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہماری منزل کون سی ہے. اللہ کی قسم اللہ قرآن پاک میں واضح آیتیں بیان کر رہا، اپنی نشانیوں کو ذکر کرتا ہے. افلا ینظرون، دیکھو تو صحیح میرے، دیکھو اپنی ان آنکھوں سے دیکھو، ہم نے تمہیں آنکھیں اس لیے دی ہیں، ساتھ حکم دیا ہے. افلا ینظرون الابل کیف خلقت، اس اونٹ کو دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے. وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمانوں کو دیکھو ہم نے کتنا بڑا اونچا بنایا ہے. وإلی الارض کیف سطحت، ہم نے زمین کے اوپر پانی کو بچھا کر دکھایا ہے، اس کو ٹھہرا کر دکھایا ہے. وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت، ان پہاڑوں کو دیکھو زمین میں ہم نے کیسے گاڑ دیا ہے. وہ اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. پہلا آسمان جتنا فاصلہ ہے، پھر دوسرا آسمان اس میں بھی اتنا فاصلہ، پھر تیسرا آسمان پھر اس میں بھی اتنا فاصلہ، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر ساتواں، پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں. بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، وہاں فرشتے طواف کر رہے، نیچے بندے انسان طواف کر رہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے جس کا ذکر اللہ آیت الکرسی میں کر رہا. اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ خود فرما رہا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ قرآن میں فرما رہا ساتوں زمینوں آسمانوں کو میری کرسی نے سمویا ہوا ہے. اور ایک آیت میں تو اللہ یوں فرما رہا جس کا مفہوم ہے والسماوات مطویات،
مَسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ، ان ساتوں آسمانوں کو مطویاتم لپیٹ لوں گا قیامت کے دن، بھی یمین ہی دائیں ہاتھ کے اندر۔ اور اللہ فرمائے گا، قرآن کی یہ آیتیں ہیں، للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، آج کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم، یہ ہزاروں سال آواز آئے گی، کسی کی کو آواز نہیں آئے گی۔ اللہ موت کو بھی موت دے دے گا، اور موت فرشتوں سے پوچھے گا، ہاں بھئی کون بچا؟ اللہ فرمائے گا فرشتے بھی ختم، انسان بھی یعنی وہ موت کا فرشتہ عرض کرے گا، یا اللہ میں بچا ہوں اور آپ بچے ہیں، اور 8 فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ بچے ہیں۔ یہ حدیثیں ہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ اس کی تحقیق کر لیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اللہ جب ملک الموت سے پوچھے گا کہ کون بچا ہے پیچھے، کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا کر دوں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ قرآن میں فرما رہا، جب اللہ ملک الموت سے پوچھے گا کون بچا، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں بچ گیا ہوں، اور پیچھے 8 فرشتے جو جن کے بارے میں حدیث بخاری شریف میں ہے، ان کی جو حیت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ اللہ میں اپنے امتیوں کو اس فرشتوں کی حیت بتا دوں، صرف حیت بتا دوں، تو اللہ نے مجھے اجازت عطا فرما دی۔ ان میں سے ایک فرشتے کی مجھے اجازت ہوئی کہ اس کی حیت آپ اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو بتا دو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہ رب کتنا بڑا ہے۔ جب اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو میں نے ان فرشتوں کی اس کو بتایا اپنے امتیوں کو، تو اس کا کان، فرشتوں کا ایک کان اور اس کے مونڈے کا فاصلہ 700 سال کی مسافت پر تھا۔ وہ فرشتے اللہ کو عرش کو اٹھانے والے، اللہ کی قسم، اللہ فرشتے کو کہے گا ملک الموت کو، ان 8 فرشتوں کو بھی ختم کر دو۔ جب قرآن میں ہے کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا کر دوں گا، اللہ کی قسم فنا کر دے گا، اور پھر کیا ہوگا، ان فرشتوں کو بھی اللہ ملک الموت کو حکم ہوگا ان کی بھی روح قبض کرو، وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون بچا، وہ فرشتہ کہے گا ملک الموت، یا اللہ آپ اور میں بچے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ فرمائے گا کن، بس کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے سورہ یاسین کی، جو وہ ارادہ کرتا ہے بس اس کو کہہ دیتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ملک الموت کو کہے گا کن، وہ مر جائے گا، اور ساری کائنات میں کوئی ذی روح نہیں بچے گا، کوئی مخلوق نہیں بچے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ فرمائے گا، جس کا مفہوم ہے، قرآن کی آیتوں میں اللہ فرما رہا، اتنی باتوں کو ہمیں بتا رہا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ قرآن میں فرما رہا، کلا سیعلمون، ہرگز تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر تمہیں لگ جائے گا پتہ۔ یہ پنجابی میں عرض کرتا ہوں، تینوں لگ پتہ جائے گا جب تمہارے سامنے وہ غیبی نظام کھلے گا، پھر اللہ کے سامنے تم پیش ہوگے، وہاں پھر اللہ اس موت کو بھی دے کر پھر آسمانوں کو لپیٹ لے گا، اور پھر یہ آواز آئے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی ذی روح نہیں ہوگا، یہ کائنات میں آواز گونجے گی، اور اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، میں آج اکیلے قہار بادشاہ کی بادشاہت ہے، آج سامنے پیش ہو جاؤ۔ اور اللہ کی قسم، میں کیا عرض کروں، اس حالوں کو کیا عرض کروں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم سے اللہ کے رسول نے واضح فرمایا، تم اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ اللہ کے رسول نے ایسے میں ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دونوں ہاتھوں کو، انگلیوں کو آپس میں ڈال کر فرمایا، قبر میں جب انسان رکھا جاتا ہے اور اس کو ایسا بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے گھس جاتی ہیں، اور ایسا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ کلمہ لوگوں تک پہنچانا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں آخرت کا شوق اللہ نصیب فرمائے۔ ہم نے مرنا ہے، چاہے ہم بادشاہ ہیں، چاہے ہم فقیر ہیں، چاہے ہم بیمار ہیں، چاہے ہم طاقتور ہیں، چاہے ہم دنیا میں بڑے خوبصورت ہیں، بڑی عقل والے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، جیسے بھی ہیں، موت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ موت کب آئے گی، تمہیں موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اللہ کی قسم اللہ مجھے اور آپ کو بتا دیتا کہ 2050 میں قیامت آئے گی تو واضح ہوتا، ہمیں یقین ہوتا، تو دنیا میں کوئی آپ کو پکا مکان نہ نظر آتا، دنیا میں کوئی گاڑیاں ماڑیاں نظر نہ آتی۔ یہ تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ میرا بندہ، دنیا کو مزین اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ انسان دنیا کی طرف بھاگتا ہے یا میری طرف آتا ہے۔ اگر موت کا اللہ ہر کسی کے ہاتھ پر لکھ کر پیدا کر دیتا کہ اس کی 30 سال عمر ہے، اس کی 20 سال عمر ہے، اس کے 5 سال رہ گئے ہیں، اس کے 10 سال رہ گئے ہیں، جس کو پتہ یہ اللہ لکھ کر بھیج دیتا، اور یہ کتنا پھر کوئی بندہ بھی نہ اس کو پتہ ہوتا، میں تو بھائی 5 سال رہ گئے ہیں، مجھے مکان بنانے کی ضرورت کیا ہے، مجھے شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے، مجھے دنیا کے کاموں میں لگنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو پردیسی ہوں، ہم تو سب پی کے ہیں، پی کے۔ وہ پی کے فلم دیکھیے نا، وہ دوسرے گولے سے آئے ہیں، ہم اس گولے کے ہم نہیں ہیں، نہ اس گولے پر ہمیں اللہ نے رکھنا ہے، ہمیں اللہ نے واپس بلا لینا ہے، اس گولے سے اس گولے پر منتقل کر دینا ہے، اور پھر وہاں وہ جو معاملات آئیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو جہنم میں چلا گیا، اللہ قرآن میں فرما رہا فمن زحزح عن النار، یہ اس گولے کی اللہ ذکر کر رہا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو جہنم سے بچ گیا، اور ادخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کے نفع کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، یہ قرآن پاک کی آیت، حدیث کا مفہوم ہے۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، وہ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر جب جنت دکھائی گئی ہے، وہاں ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں ٹہل رہا تھا، خوبصورت ایسے پھر رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ تجھ سے راضی ہوا اور تجھے جنت عطا فرمائی؟ یا جائیں یہ معراج کا جو واقعہ اس میں پڑھ لیجئے۔ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنا رہے، اس شخص نے عرض کیا، اے مسلمان، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے یا نبی اللہ، میں نے دنیا کے اندر ایک درخت کو کاٹا تھا کہ اس راستے میں تھا کہ وہ درخت جو ہے وہ لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں تکلیف ہوتی تھی، میں نے اس کو کاٹا تھا اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ پاک مجھ سے راضی ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ ایک فحشہ عورت کا قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا رہے، اور فرمایا کہ اس فحشہ عورت نے اپنے موزے کے ذریعے سے، اپنے دوپٹے سے باندھ کر ایک کتے کے بچے کو یا بلی کے بچے کو جو پانی سے بلک رہا تھا اور کنویں کے قریب تھا، اس نے اس کو اپنی سواری سے اتر کر اس کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا۔ اس فحشہ عورت کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے، پریشان کر رہے، زمین پر فساد مچا رہے، دھوکہ، اللہ نے قرآن میں دھوکہ نہیں دینا اور جھوٹ نہیں بولنا، اتنا کچھ کر رہے، ہم غیبتیں کر رہے، چغلیاں کر رہے، پتہ نہیں کیا کچھ گناہ کر رہے، ایک دوسرے کو پر رحم نہیں کر رہے، معاف نہیں کر رہے، یہ بہت بڑے گناہ ہم کر رہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، آخرت کا شوق ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کی، دیکھو یہ ساری باتیں بڑی آسان ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی غلطیوں، جو میں نے عرض کیا نا کہ ہماری جو روح کی بیماری ہے ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی، کسی دوسرے کو بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن ظاہری بیمار جب انسان ہو جاتا ہے جسمانی طور پر،
ہم سب کو فکر ہو جاتی ہے کہ اس کو بھائی اس کو ٹھیک کرواؤ، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کو ہاسپٹل میں لے جاؤ، لیکن جو روحانی طور پر بیمار ہے، جسے پتہ نہیں ہے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، میرا جانے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا کیا ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے جس نے اپنے رب کو نہ پہچانا۔ یاد رکھیے جو بیمار مر گیا وہ اللہ کی قسم نقصان نہیں ہے، آگ میں جل کر مر گیا وہ نقصان نہیں ہے، جو ایکسیڈنٹ سے مر گیا وہ بھی ایسا بڑی خطرناک بات نہیں، جو ایمان کے بغیر مر گیا، جو کلمے کے بغیر مر گیا، جو جنت کی چابی دنیا میں ہی چھوڑ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کی چابی دنیا میں ہی چھوڑ گیا۔ جنت کی چابی کلمہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ چلو ماشاءاللہ جی، اللہ پاک سردار علی جی اللہ آپ کو خوش رکھے جی، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مزمل بھائی علی کہہ رہے ہیں، راجپوت بھائی نذیر احمد جی، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم مزمل بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ میں جواب دے دوں تاکہ روحان خان جی، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ آپ تبلیغی جماعت سے جڑے ہیں کیا؟ بیٹا یہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ثاقب شیخ صاحب، میں بھی شیخ ہوں، شیخ ہم بھی ہیں، میں بھی شیخ ہی ہوں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ تو دنیا ہے، لیکن اللہ نے میرا اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کا معنی ہے ماننے والا، اور کس کی ماننی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب ہم کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ اللہ کے رسول پہاڑ پر کھڑے ہو کر پہلی آواز جب لگائی، لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، کھڑے ہو کر یا ایو الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اور کامیابی نہیں ہے، آخرت میں چلو کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تفلحون، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور خطاب مسلمانوں سے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں سے ہے، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے۔ پہلی جو آپ نے دعوت دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، جمع کیا ہے سب لوگوں کو، اور سب کو اعتماد میں لیا، اور فرمایا جس کا مفہوم ہے، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی پرلی طرح سے دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، سب جمع ہوئے تھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، قریش اور مکے والے سب کٹھے ہو گئے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے سب کٹھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، بتاؤ میں اگر کہوں یہ پہاڑ کی پرلی طرف تمہارے اوپر ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو کہتے ہیں لوگوں نے اپنی ایڑیاں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ صادق اور امین اور سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امین اور سچے کا لقب کفار دیتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کہتا ہوں قولوا لا، کیونکہ کلمے کا ترجمہ سمجھتے تھے وہ، ہم کلمے کا ترجمہ نہیں سمجھتے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تفلحون کا مطلب ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج حی علی الفلاح کہا جاتا ہے نا، یہ اذان ہوتی ہے، تو اس وقت بھی روزانہ ہمیں اذان سنتے ہیں، روزانہ ہی حی علی الفلاح ہوتا ہے، تو وہ رحمان رحیم کریم رب ہمیں اتنی زندگی دی، لمبی زندگی دی، ہماری کانوں میں وہ آواز پڑتی رہی، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ مجھ سے ملاقات کر لو، آ جاؤ مجھ سے مانگ لو، آج تو کامیابی حاصل کر لو۔ لیکن مجھے اور آپ کو کامیابی دنیا میں، پیسے میں، مال میں، ملک میں اور چیزوں میں، مادی چیزوں میں نظر آ رہی، یہ ہمارا نقصان ہو رہا، اللہ کا غیبی نظام ہمیں دور کر رہا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو پہلا پتھر ہی ابو لہب نے مار دیا، اور ایسے پتھر مارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پتھر لگا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں آیتیں اتاری ہیں جس کا مفہوم ہے تبت یدا ابی لہب وتب، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ نے فرمایا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری بیوی اور تو دونوں ہی حضور کے خلاف تھیں، اور
یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور یہ آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ وہ اللہ جو خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا، وہ اللہ جس نے قرآن کا ذمہ لیا ہے، اس کو قیامت تک ہم قائم رکھیں گے، اور جس رب نے یہ حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ کا ہم حفاظت کریں گے، اور کر دکھائی سورہ فیل کے اندر۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کا بھی معاف کرنا جی، جو کچھ کہا سنا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واسنگ احمد جی، حجوے سے جی، یعنی کیا، مزمل علی جی، ٹھیک ہے، صحیح بول رہے ہیں چاچو جی، ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پیغام ہے اور یاد دہانی ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی جگانے والا ہے۔ جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہوتا ہے، اور سوئے ہوئے کو جگانا بہت آسان ہے۔ سویا ہوا شخص، اس کو تھوڑا سا ہلاؤ تو وہ جاگ جاتا ہے، لیکن جو جاگا ہوا ہوتا ہے نا، وہ جگانا اس کو بڑا مشکل ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سے بھی عرض ہے۔ ہم کیا، میرے لیے دعا بیٹا، آپ کے لیے بھی دعا ہے۔ ہم سب کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، یہ تو ایک پکی بات ہے۔ ہم اپنی صورت سیرت جو ہے نا، جو بھی ہماری صورت ہے، جو ہماری آواز ہے، وہ ہماری اپنی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور دیکھو اس کی نشانی کیا ہے کہ آپ کی شکل کا کوئی انسان دنیا میں موجود نہیں، آپ کی آواز والا کوئی دنیا میں موجود نہیں۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے وَإِن شَيْءٍ إِلَّا خَزَانَتُهُ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر چیز کے خزانے ہیں، شکلوں کے خزانے۔ 8 ارب انسان، سب کی شکلیں علیحدہ، سب کی آوازیں علیحدہ، سب کے مزاج علیحدہ۔ کیا بتاؤں کیسی وہ ذات ہے، کیسا وہ رحیم اور کیسا وہ قدرت والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، دیکھو تو صحیح ہماری قدرت کو، پہاڑوں کو دیکھو، قرآن میں فرما رہا آسمانوں کو دیکھو۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھو تو ہمیں رب یاد آنا چاہیے۔ یہ دیکھو اپنا ہاتھ کیا ہے نا، تو یہ اللہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ کیسے انگلیوں کے پورے بنا دیے، کیسے انسان کو بنا دیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، امن والے شہر مکہ معظمہ کی قسم، اور طور سینین کی قسم، زیتون کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ساری کائنات کو کن فیکون سے بنایا ہے۔ لیکن نظر آ رہا کہ ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، اور نظر آ رہا درختوں پر پھل لگ رہے، نظر آ رہا یہ دریا چل رہے، نظر آ رہا یہ سمندر چل رہے۔ اللہ کی قسم، ان کو چلانے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے جو اتنی بڑی سمندر کے اندر وہ لہریں آتی ہیں، وہ کون ہے جو اس لہروں کو چلانے والا ہے؟ وہ کون ہے جو اتنا سمندر پیدا کر کے ہمیں دکھا رہا کہ دیکھو ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں؟ اس کی مخلوق کو، کئی ایسی مخلوق ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کئی ایسی مخلوقوں کے نام ہم نہیں جانتے، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ دل نہیں کرتا، یہ باتیں ایسی ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور والی باتیں ہیں، سننے والوں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ عمل نہیں کیا، صرف سنا ہے، تو سننے والے کے اوپر بھی اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، ایسی جماعتوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کی اس ایسی محلوں کو سجاتے ہیں جہاں پر اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی بات کی جاتی ہے، آسمانوں تک وہ تانتا بن جاتا ہے، اور فرشتوں کو جاننے کے باوجود اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے؟ یا اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی کو سن رہے تھے۔ اللہ فرماتے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں، اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور بھی تیری طلب میں لگ جاتے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور بھی اس سے پناہ مانگتے۔ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو عرض کرتے ہیں فرشتے یا اللہ اگر وہ دیکھ لیتے تو اور بھی اس کی طلب میں لگ جاتے۔ دنیا کی چیزوں سے محبت ہے،
بیوی سے محبت ہے، بیٹوں سے محبت ہے، لیکن یہ یہاں اللہ نے کیوں یہ ایسی بیوی دی ہے جو ہم سے بے وفائی کرتی ہے، اولاد ایسی دی بے وفائی کرتی ہے؟ اللہ اس کا قرآن میں معاف کرنا، اللہ اس کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، فیہا لغو ولا کذابا، تمہیں جنت کے اندر کوئی تمہیں لغو بات نہیں سننے کو ملے گی، تمہیں کھانے کے لیے فری کھانے ملیں گے، اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت کھاؤ گے، کپڑوں سے محبت ہے، ہم تمہیں ریشم کے لباس پہنائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایسے انگلی کر کر فرمایا، ایک بالش ٹکڑا اگر جو لباس جو دنیا جنت میں پہنایا جائے گا، اگر اس کا ایک بالش ٹکڑا دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اور ایسی نعمتیں عطا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا نبی اللہ کیا جنت کے اندر انگور بھی ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہوگا۔ یا نبی اللہ وہ کتنا بڑا انگور ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اتنا لمبا خوشہ ہوگا کہ اس کو تیرا پورا خاندان کھائے گا۔ ایسی نعمتیں، دودھ کی نہریں، شرابن طہورا کی نہریں، پاکیزہ پانی کی نہریں، اور وسقاہم ربہم شرابن طہورا، یہ سورہ دہر کی آیتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، حضرت فاطمہ حضرت حسن حسین بیمار ہوئے اور انہوں نے منت مانگ لی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ میں کیا بتاؤں، فاطمہ 26 رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کی زندگی پائی ہے اور جنتی عورتوں کی سردار بنی ہے۔ یہ کربلا کا جو نظام چلا ہے، یہ اللہ ہے، کلمے پر شہادت دی ہے، شہید ہوئے ہیں، وہ شہادت ان کی چل رہی، آج تک ان کی شہادت کے چرچے ہوتے ہیں۔ شہادت ہوئی ہے، وہ جنتی مردوں کے سردار بن گئے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سید الشہداء ہیں۔ جتنے شہید اللہ کے نام پر ہوں گے وہ جنت کے اندر شہداء کے سردار ہوں گے، اور جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں فرما رہے، اے علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے جنت میں ہوگا۔ اور عمر کو بھی فرما رہے، 10 بندے ہیں جن کو اللہ کے نبی عشرہ مبشرہ میں شمار کر کے گئے ہیں، اور بتا کر گئے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اور جو ہمیں توڑ رہا، یاد رکھیے، جو بھی ہمیں توڑ رہا وہ ہمارا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں ہے ہمیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جوڑنا ہے، مسلمانوں کو جوڑنا ہے۔ اور کافر دیکھو کٹھے ہیں، ایک پیج پر ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ جمع نہیں ہو رہے، اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا کابرو، یا جبارو، یا عزیزو، یا حسیبو، یا یا حسیبو جو لفظ ہے نا، یہ جو نام ہے اللہ، یا حسیب، اکیلا، کفا باللہ حسیبہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، مفہوم ہے کہ میں اکیلا تم سب کا حساب لینے والا ہوں۔ کفا باللہ شہیدہ، میں اکیلا ہی تمہارے لیے کافی ہوں، یعنی تمہاری شہادتیں جو ہوگی نا قیامت والے دن، اس میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی جج نہیں ہوگا، صرف میں اکیلا ہوں گا۔ تمہیں قرآن کی آیتیں ہیں، تمہاری ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتُقَلِّبُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں نافرمانی کرتے رہے، نہ ماننے والے ہوں گے، وہ وہاں جا کے بھی نافرمانی کریں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ میں نے تو یہ عمل کیے ہی نہیں، میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تیرے وہاں ہم لے آئیں، وہاں کوئی جو تمہارے گواہ لے آئیں، تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو میرے شریک تھے، دنیا کے اندر شریکے تھے، یہ تو مجھے دنیا میں بھی نقصان پہنچاتے رہے، آج مجھے آخرت میں بھی یہ نقصان پہنچائیں گے، اس لیے میں ان کی گواہی نہیں مانتا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر تیرے ہاتھ گواہی دے دیں، تیرے پاؤں گواہی دے دیں، تو تو مان جائے گا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں دنیا کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے ہم تک یہ خبر پہنچائی کہ وہ کہے گا ہاں یہ ہے، یہ کر دیں، تو اللہ وہ تو نہیں سمجھے گا کہ اللہ تو اس پر قادر ہے، تو اللہ اس کے حکم دے گا ہاتھوں کو۔ یہ سورہ یاسین میں ہے، وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِهِمْ الْيَوْمَ نَخْتِمُ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ہم مہر لگا دیں گے تیرے ہونٹوں کے اوپر، جو جھوٹ بولنے والی زبان ہے اس کو مہر لگا دیں گے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ، اس دن ہم تم مہر لگا دیں گے، نَخْتِمُ
مہر لگا دیں گے تیرے ہونٹوں کے اوپر، بھی افواہہم، تیرے ہونٹوں کے اوپر مہر لگ جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کرنا شروع کر دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ، اور گواہی دیں گے، أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے، اور وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، اور اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہے گا، پھر اللہ توفیق دے گا، وہ کہے گا تمہارے لیے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تو وہ ہاتھوں سے آواز آئے گی، اس کے پاؤں کے جسم سے آواز آئے گی، آج ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے بولنے کا، اس لیے ہم بول رہے، آج تو زبان بول رہی، کل ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب میں، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں ان سارے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، قیامت کے دن بہت سخت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد علی بھائی کہہ رہے ہیں جی اے اللہ تو گواہ رہنا۔ بہت شکریہ بیٹا، یہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب پر ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ اور ایک ہی بات یاد رکھیے گا، سجدے میں گر جائیے، اللہ سے اگر اللہ کے سامنے اپنی ناک کو دبا کر ذرا، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ یہ کوئی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے ہدایت، یاد رکھیے ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو طلب دکھاتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے، جو جھک جاتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم ہے، میرے پیارے نبی ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو میرے سامنے جھکانے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنت والے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں پر رحم کر دے، ہمیں اکٹھا کر دے جس حال میں اس حال میں ہم چل رہے ہیں، اکیلے کو ختم کیا جا رہا، اور یہ اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ کوئی ظالم بادشاہ ایسا نہ مقرر کر دینا، اے اللہ ان کو جو بالکل ہلاک کر دے۔ آپ ہر روز آتے ہیں کیا بیٹا؟ نہیں، میں نا جب دل کرتا آتا ہوں، دل سے مراد یہ ہے کہ جب میری طبیعت اچھی ہوتی ہے تو میں آ جاتا ہوں، اور یہ میری توفیق نہیں ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی، جیسے آپ محتاج ہے ایسے ہی میں بھی محتاج ہوں، بلکہ آپ سے زیادہ محتاج ہوں، اس لیے کہ میں آپ سے اللہ کی بات کرتا ہوں، نبی کی بات کرتا ہوں، تو شیطانی قوتیں پھر حملہ کرتی ہیں، میرے اوپر بھی بڑی طرف سے آتی ہیں، تو اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ پھر پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نیکی کرنے کی توفیق تو دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ دینے والا ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک بات جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو کام کرنے والے ہیں، جو نہیں کرنے والے، جو کام کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا، اس کام کرنے والے میں غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں آج کے دور میں، دیکھو جی یہ تبلیغ والا، یہ دیکھو جی دین کی محنت کرنے والا، یہ دیکھو اللہ کی بات، یعنی یہ شیطان کرتا ہے، شیطان کرواتا ہے۔ یاد رکھیے جو کرے گا کام وہ غلطیاں کرے گا، جو بالکل نہیں کرے گا اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یاد رکھیے یہ جو علم والے ہوتے ہیں، جو دین کی محنت جس شکل میں بھی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو لوگ برا بھلا کہہ کر اللہ سے دور ہوتے ہیں، خود بھی لوگوں کو بھی اللہ سے دور کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اللہ سے دور کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہیں۔ جی بیٹا ثاقب بیٹا، میں سرگودا پاکستان سے ہوں جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔